بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمات لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوہا وما کادوا یفعلون۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے جو ہے ذبح کر دی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استعجاب کا باعث رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی 5 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال ثم بعثناکم من بعد موتکم میں گزر چکی ہے، دوسری مثال یہی قصہ ہے، تیسری مثال دوسرے پارے کی آیت نمبر 243 ہے موتوا ثم احیاہم، چوتھی آیت نمبر 259 فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، اور 5ویں مثال اس کے بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طیور اربع 4 چڑیوں کو جو ہے نا زندہ کرنا ہے۔ اب فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو وہ جو گائے کا ٹکڑا جو ہے گائے کو لگایا گیا، ٹھیک ہے، گائے کا ٹکڑا جب لگایا گیا مردے سے، مردہ جو ہے وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا، اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ عقل مندوں کے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یہبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اور انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی گزشتہ معجزات اور یہ تازہ واقعہ کو کہ مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر جو ہے نا انابت اللہ کا داعیہ اور توبہ و استغفار کا جذبہ پیدا نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دلوں کا سخت ہو جانا یہ افراد اور امتوں کے لیے سخت تباہ کن اور اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ دلوں سے اثر پذیری کی صلاحیت سلب اور قبول حق کی استعداد ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل فنا اور تباہی کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ پتھروں کی سنگینی کے باوجود اس سے جو فوائد حاصل ہوئے اور جو کیفیت ان پر گزرتی ہے یہ اس کا بیان ہے۔
افا تطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ اب اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بابت کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ ان کے پیچھے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی ہے جو کلام الہی میں جان بوجھتے تحریف لفظی مانوی کرتا تھا۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ بعض ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیاوی مفادات یا حزبی تعصبات کی وجہ سے کلام الہی میں تعریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے، وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ امت محمدیہ کے بہت سے علماء و مشائخ بھی بدقسمتی سے قرآن و حدیث میں تحریف کے مرتکب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جرم سے محفوظ رکھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہے؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ یہ بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے، لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے، اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل یعنی اندازے پر ہی ہیں۔ یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں تھیں۔ رہے ان کے ان پڑھ لوگ، وہ کتاب تورات سے تو بے خبر ہیں، لیکن وہ آرزوئیں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر گزارا ہے جس میں انہیں ان کے علماء نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ مثلا ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے، اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ جیسے آج کے جاہل مسلمانوں کو بھی علماء و مشائخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور پرفریب وعدوں میں پھنسا رکھا ہے۔ یہ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور بانگ دہل یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث کی روح سے ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے۔ اب اس آیت کا مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے اور ہم 1000 سال کے بدلے میں ایک دن جہنم میں رہیں گے، اسی حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے، یعنی یہ غلط کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل، ہلاکت اور افسوس ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یعنی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے۔ تمہاری اپنی طرف سے جو ہے نا ہے یہ بات، اور اس طرح تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان فرما رہا ہے جس کی روح سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دے گا۔ بلا من کسب سیئات واحاطت بہ خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو فی زمانہ یہ آیات جو ہے اب یہ ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا، جو ایمان لائے گا وہ جنتی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو لوگ نیک اعمال کر کے گئے اور اپنے انبیاء کے جو ہے نا احکامات کے اوپر عمل کر کے توحید کے اوپر چلتے رہے، نیک کام کرتے رہے، تو وہ بھی جنتی ہیں۔ لیکن اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانیں گے، ان کے طریقے پر نہیں چلیں گے، اس آخری طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تو نافرمان جو ہیں وہ ساری نافرمانیوں سے ان یہود کی تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے، ہر کام کا انہوں نے الٹ کیا، ہر کام میں نافرمانی کی، تو ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہے۔ تو ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی باتیں جو ہیں وہ مان کر چلنا چاہیے تھا۔ یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت و جہنم میں جانے کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی کفر و شرک ان کے ارتکاب کی وجہ سے اگر بعض اچھے عمل بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی بحیثیت رہیں گے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے وہ جنتی ہے، اور جو مومن گناہگار ہوں گے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما دے گا، بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا، جیسا کہ یہ باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔